اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج پر گفتگو چل رہی تھی اور لوگوں نے کہا جی کہ خواب میں معراج ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ما سبق انبیاء جن کو خواب دکھایا خداوند متعال نے تو خواب کا اظہار کیا، باقاعدہ جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم کو خواب میں کہا کہ مجھے قربانی چاہیے تو بتایا کہ یہ خواب ہے، لیکن یہاں خواب نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی فلسفی ایسا نہیں دیکھا، ادیب ایسا نہیں دیکھا، میں طالب علم ہوں، کہ جس نے خواب پر مستقل مقالہ نہ لکھا ہو، ارسطو سے لے کے ارسطو تک اور پھر افلاطون تک۔ فرائیڈم نے، انگریز رائٹر نے بھی مستقل مقالہ لکھا ہے اس پہ۔ اور اگر ادھر آ جاؤ تو ملا صدرہ نے مقالے لکھے، سرکار ابو علی سینا نے خواب پہ لکھا، ملا ہادی سبزواری نے لکھا، حافظ اصفہانی نے لکھا، بتدریج نقل کیا اس کو باقاعدہ۔ اب ان سے میری ایک گزارش ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی، وہ جو مولانا خواب کہتے ہیں معراج کو، وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ اچانک ان کا بچہ چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ گئے مولانا، اور بچے کے پاس گئے، خیریت کہیں درد ہوا؟ نہیں بابا۔ خواب دیکھا؟ جی میں نے خواب دیکھا۔ اچھا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور کسی نے مجھے اٹھایا اور اوپر لے گیا، اتنی بلندی پہ جا کے مجھے لگا کہ جیسے میرا ہاتھ چھوٹ گیا ہے، تو اسی خوف ڈر سے میری چیخ نکل گئی اور آپ بیدار ہو گئے۔ اب مولانا کیا کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے بیٹا خواب ہے، کوئی نہیں، سو جاؤ۔ جو مولوی کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہو، اس کا حق یہ بنتا تھا کہ جیسے ہی بیٹے نے یہ خواب سنایا کہ کوئی مجھے اوپر لے گیا تھا اور بہت اوپر لے گیا تھا، اس کا کام تھا بیٹے کا سر چوم کے کہتا مبارک ہو بیٹا، تم صاحب معراج ہو گئے ہو۔ یہاں صاحب معراج کیوں نہیں کہا اسے؟ اور پھر دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ فلسفیانہ ابحاث ہوتی ہیں۔ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نور حسی، ایک ہوتا ہے نور غیر حسی۔ اور پھر ذہن میں رکھنا، صدر الدین انوا یہ 34 دفعہ معراج کے قائل ہے، اور حافظ اصفہانی نے، محدث اصفہانی نے ان کو نقل کیا ہے روایات کو۔ کوئی 30 دفعہ معراج کا قائل ہے، کوئی 2 دفعہ، کوئی 1 دفعہ، اور کوئی 120 دفعہ معراج کا قائل ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، پہلی معراج پہ مالک الملک نے بلایا اور کہا میرا حبیب یہ بطول نامی قرآن لے جا، اور دوسری معراج پہ سید الانبیاء نے کہا کہ مجھے بطول علی کے لیے دے جا۔ گویا پہلی دونوں معراجوں کا سبب فاطمہ ہے۔ نور کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، نور حسی، نور غیر حسی۔ نور حسی وہ جو مشاہدے میں آتا ہے، جو نور محسوس ہے، اور نور غیر حسی، نور غیر حسی وہ نور ہوتا ہے جس کو حواس پا نہیں سکتے۔ بھائی چلو ان کے لیے گفتگو کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر نور ہے، کیا فکر انسانی احاطہ کر سکتی ہے نور مصطفیٰ کا؟ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ جہاں پر رسول ہوتے وہاں پھر رات نہ ہوتی۔ اور علماء نے یہاں لکھا ہے کہ رسول کے نور کا ایک حصے کا پرتو بھی نہیں ہے سورج کا مجموعی نور، وہاں پہ تو پھر رات ہونی نہیں چاہیے تھی۔ جہاں پہ سید الانبیاء تھے مدینے میں رات کیوں ہوتی؟ پھر جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مکے میں رات کیوں ہوتی؟ یا مکے سے مدینے میں رات کیوں ہوتی؟
رسول کی موجودگی میں یہ نظام شمس و قمر کا اپنے ہی روش پر چلنا اس امر کی دلیل ہے کہ سید الانبیاء کے پاس کے ساتھ جو ہے وہ نور غیر حسی تھا۔ اور پھر کمال ہے، خاک ساری کیا برتے گا؟ کمال تو یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے نور خاک سار بن گیا۔ تھوڑا سا ذہنوں کو بلند رکھیے گا۔ اور پھر ہمارا مسئلہ یہ الگ ہے، مولا المواحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا قصہ ہی الگ ہے۔ پوری دنیا اور ہر مکتبہ فکر 27 کو شب 27 بڑے بڑے جلسے کرواتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اور شان مصطفیٰ میں لمبی لمبی گفتگویں ہوتی ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، اور حیران ہوتی ہے دنیا کہ ایک رات میں اس نے رسول کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن ہمارے میں اور ان میں صرف یہ فرق ہے، دنیا حیران ہے کہ حسنین کا نانا یہاں سے وہاں کیسے گیا، اور ہم حیران ہے کہ وہ وہاں سے یہاں کیسے آیا۔ بھئی یہاں سے وہاں جانا وہ نور لاہوتی ہے، نور الہی ہے، لوٹ کے جائے گا اپنی طرف۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے خاک سرانہ ظہور فرمایا۔ اگلی بات، خواب۔ خود یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ان کے اوہام پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اصل میں جو لوگ معرفت سے بے بہرا ہوتے ہیں، قرآن اپنے معنی و مفاہیم ان سے چھپا لیا کرتا ہے۔ اب دیکھیے آیت کو، اور بلا تفریق مذہب و ملت دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، بے عیب و پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ یہاں خواب رسول کی بات نہیں ہو رہی، خدا اپنے فعل کی بات کر رہا ہے، اور جسے فعل یزدان خواب لگتا ہے، قصور علم کا نہیں، جہالت اس کا مسکن ہے۔ گویا معراج کا منکر صرف منکر فضیلت مصطفیٰ نہیں، وہ منکر فعل خدا ہے۔ کوئی توجہ فرمائی آپ نے؟ ہم اس کے یہاں سے وہاں جانے کے پر حیران نہیں، بلکہ وہاں سے یہاں آنے پر ہم حیران ہیں کہ بشری لبادہ اوڑھ کر کے وہ بزم وحدت کو چھوڑ کے، بزم توحید کو چھوڑ کے ہم جیسوں میں کیسے آ بسا۔ اور یہ تو اس کا لطف کرم ہے کہ وہ ہم میں ہماری ہدایت کے لیے ہم جیسا بنا۔ اور یہ الگ جہالت ہے، الگ بات ہے کہ آج بھی ہم جیسوں کو شک ہے کہ وہ شاید ہم جیسا ہے، لیکن اس کا ثانی نہ اس نے بنایا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔